نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک ایسا موضوع فکر کا حصہ بنا کہ جب تاریخ اسلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنوں کے ساتھ بلکہ دشمن کے کمزور لوگوں کے ساتھ، ان کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ وہ نرمی اور ملاطفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ایک مثالی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر انسانیت ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی ہیں جو بعد میں صحابیت سے مشرف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک غزوہ میں اپنی بہن کے ساتھ، ان کی بہن کو صحابہ کرام اکوپائی کر لیتے ہیں بطور مال غنیمت کے۔ اب لونڈی بننا تھا انہوں نے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عرب کے مشہور اس شخص کی بیٹی ہیں جو عرب کا ایک محاورہ بن گئے ہیں سخاوت میں، جناب حاتم طائی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اپنی نبوت والی چادر ان کے سر پر رکھ کر صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ان کے گھر چھوڑاؤ۔ جب وہ صحابہ جو دو صحابی آپ کو چھوڑنے آتے ہیں، راستے میں اتنا حیا ہے نہ کلام، سواری روکتے ہیں، دور جا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے اسلام کا، ہم مانتے ہیں کہ اہل اسلام بھی بہت سی شاید غلطیاں کر رہے ہوں، لیکن ان دا کرنٹ سینیریو جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری پاکستانی بہن ایک مسلم خاتون کو کچھ ایسے مقدمات میں امریکہ کے اندر جو ہے رکھا گیا ہے، اور آئے روز ان کی اخبار میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان کے ساتھ معاذ اللہ سیکشول ہراسمنٹ کی گئی ہے ایک عورت ہونے کے ناطے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی نیکڈلی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کی وہ NGOs جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلا رکھا ہے کہ جی ہم عورتوں کے حقوق کی بڑی تنظیمیں ہیں اور ہم عورتوں کے حقوق کے لیے صبح شام یہ ورک کریں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عالمی یہودی ایجنڈے کے تحت ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جن پر الزام ہے چند امریکیوں کو مارنے کا، اور وہ کوئی مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں تھیں، وہ ایک ماڈرن عورت تھیں، نو ڈاؤٹ مسلمان بیٹی ہیں وہ، تو بڑا تعجب ہوتا ہے جب ان کی قسم پرسی کے حالات سامنے آتے ہیں۔ قابل تعریف ہے جناب سینیٹر مشتاق صاحب کہ جنہوں نے اپنی پوری کوشش کر کے ایک دفعہ ان سے ملاقات بھی کی۔ وہ فرما رہے تھے کہ ان کی صحت ختم ہو گئی ہے، ان کی نفسیات، ان کو پنچ کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی جیل کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک جنڈر کی جیل ہو اور دوسرے جنڈر کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں، لیکن یہ نام نہاد جھوٹے یہود اور ان کے ہم نوا یہ صلیبی عیسائی یہ ہماری اس بہن کو نہ صرف ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ جہاں ان کی ہیلتھ کو ڈیمیج کیا گیا ہے وہیں ان کے جو اسلامی تشخص تھا اس کو بری طرح مجروح کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ مرد حضرات وہ کچھ کرتے ہیں جو ہم کیمرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ تو رہائی دینے والے ہیں ڈاکٹر عافیہ کو، اور اس کے انشاءاللہ اسباب بھی بنانے پہ قادر ہیں، لیکن میں صرف اس فورم پہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح ایک گلوبل ورلڈ کے ہوتے ہوئے دنیا ایک دوسرے سے قریب آ چکی ہے، لیکن یہ عالمی جھوٹ پھیلایا گیا کہ ایک عورت سے خطرہ ہے اور اسے پس زندان ڈالا گیا، اور اس کی شخصیت کو کس قدر مجروح کیا گیا۔ انسانیت شرماتی ہے ایسی بات سے، اور یہ انہوں نے کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، یہ ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے پاک بیویوں پہ تہمتیں لگائیں، یہ ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے حضرت مریم کائنات جیسی پاک باز عورتوں کو تان کیا اور ان پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگایا، ام عیسیٰ پہ الزام لگایا، جنہوں نے عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا۔ تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے NGOs ہیں یہ بس نام نہاد ہیں، اللہ ماشاء اللہ اللہ قلیل کو چند لوگ ہوں، ادروائز ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے ساتھ جو کچھ برت رہا ہے اس پر پورا عالم اسلام نہ صرف ریزرو ہے بلکہ شرمندہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مر جانے کا مقام ہے کہ ہماری کبھی راجہ داہر ایک ہندو وزیر کی بچی کے ساتھ کچھ ایسا برا فعل کرتا تھا تو محمد بن قاسم کی کمانڈ میں سندھ پر حملہ ہو جاتا تھا، اور اس بچی کی عزت بچانے کی خاطر یہی پس منظر ہے اسپین کے فتح ہونے کا بھی۔ لیکن بٹ ڈسپائٹ آف آل دیز کانٹیکسٹ آف ہسٹری، آج کیا ہو رہا ہے اس جدید دنیا میں بھی، آج ہماری اس بہن کے ساتھ، ہماری اس بیٹی کے ساتھ، آج ہماری اس ماں کے ساتھ، نہ صرف ڈاکٹر عافیہ، فلسطین میں جو بچیوں اور عورتوں کے ساتھ جو کچھ یہ یہودی بھیڑیے کر رہے ہیں یہ بھی آن میڈیا ہے، ہر جگہ پہ یہ بات آ رہی ہے، لیکن ان کو شرم تک نہیں آتی۔ تو ان سب کا حل ایک یہ ہے کہ اللہ کرے اسلامی حکومتیں قائم ہوں، یا یہی حکومتیں اس کے خلاف پریکٹیکلی جائیں، تلوار اٹھائیں، مضامین بھی لکھیں،
اور دنیا کے ان فطری عقلوں کو اپنی طرف متوجہ کریں جن میں ابھی حمیت باقی ہے، جن میں ابھی شرم اور انسانیت باقی ہے. جیسا کہ لنڈن کے روڈوں پر جب مظاہرے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. حال ہی میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بارکے ہیومنز تو ہم سب ایک کلاس کے لوگ ہیں. تو اللہ کرے گا ڈاکٹر صاحبہ کو عافیہ ہے تو عافیت نصیب ہوگی، رہائی نصیب ہوگی، لیکن ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے. تو آپ ہماری یہ چند گزارشات تھیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ قولی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم اسے اس پر اجر عطا فرمائے. باقی میرے پاس کوئی اتنے ایویڈنسز نہیں ہیں ڈیٹ وائز کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کرنٹ سینیریو کیا چل رہا ہے. کوئی ہفتہ پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو جیل کے اندر جینڈر ہراسمنٹ کا سامنا ہے. یہ کمینگی کی انتہا ہے اس دور جدید میں، ترقی نام نہاد ترقیوں کے دور میں، اور کوئی ایسے کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو ایک انسان کی بیٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو عافیہ ہم شرمندہ ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے پوری امید ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.